اردو ناول انتقام قسط نمبر 202۔ اوہ بوائے، تم ٹھیک ہو اور خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے ہو؟ اسپیکر سے ابھرتی بنجامن کی آواز اس کے اسی ازلی خلوص میں ڈوبی ہوئی تھی جس میں ماس نے کبھی کمی نہیں پائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، آپ میری فکر نہ کریں، اپنے اور آنٹی کے متعلق بتائیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں۔ اس نے بھی جواباً خلوص کا مظاہرہ کیا۔ بنجامن جیسے مخلص شخص کو اپنے مطلب کے استعمال کرنے پر اسے اندر سے تھوڑی سی شرمندگی بھی تھی، لیکن کیا کرتا کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور پہلے کی طرح لڑ بھیڑ کر ہیپی لائف گزار رہے ہیں، بنجامن نے مزے سے جواب دیا تو وہ ہنس پڑا۔ تمہاری آنٹی شکایت کر رہی تھی کہ عمار نے خام خواہ ہمیں ایئرپورٹ ساتھ چلنے سے منع کر دیا، ورنہ اس بہانے ایک ملاقات اور ہو جاتی۔ ایئرپورٹ تو میں آغا جان اور بی بی کو بھی ساتھ نہیں لے گیا تھا، آپ میں سے کوئی بھی ساتھ چلتا تو میرا دل زیادہ اداس ہوتا، اس نے بات بنائی۔ ایک طرح سے جو ہوا ٹھیک ہی ہوا، بعد میں شہر کے جو حالات ہو گئے تھے ساتھ جانے والوں کو واپسی میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں نے ایئرپورٹ پہ نیوز سن کر یہی سوچا تھا، کشمیر میں انڈین ڈیفنس منسٹر کی ٹارگٹ کلنگ نے وہاں بہت آفت ڈھائی ہوگی۔ اس نے محتاط رویہ میں اس کا ذکر کیا۔ کچھ مت پوچھو ڈیر، سمجھو پورے شہر میں بھونچال سا آ گیا تھا، گھروں پر ریڈ، گرفتاریاں اور سرچ آپریشن، جانے کیا کچھ ہوا ہے، اور اب بھی حالات پوری طرح معمول پر نہیں آئے ہیں۔ شہر میں فورسز بڑھا دی گئی ہیں، جگہ جگہ ناکے لگے ہیں اور ہر دوسرے شخص کو روک کر اس کی گاڑی کی تلاشی لی جا رہی ہے، بنجامن نے افسوس سے بتایا۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد اتنا رد عمل تو بنتا ہے انکل۔ ہاں، لیکن لوگوں کی پریشانی پر افسوس ہوتا ہے، مسلمان مردوں کو خاص طور پر تنگ کیا جاتا ہے۔ بنجامن کی ایک بڑی خوبی اس کی غیر جانبداری بھی تھی۔ ہماری قوم اس رویے کو سہتے سہتے سخت جان ہو گئی ہے، آپ فکر نہ کریں، وہ لوگ اس برے دور کو بھی جھیل لیں گے، اس نے جواباً حقیقت بیان کی جس پر بنجامن نے بھی اتفاق کیا۔ اب یہ بتائیں کہ شپمنٹ کب تک پہنچ جائے گی؟ یہ کام ہو جائے تو پھر اسی حساب سے یہاں اپنے بائر سے ملاقات طے کروں گا۔ بس 2 دن کی بات اور ہے، تم کام کی زیادہ ٹینشن مت لو اور آرام سے گھوم پھر کے انجوائے کرو۔ کام تو انسان ساری زندگی ہی کرتا رہتا ہے، اب ایک نئے ملک اور نئے شہر گئے ہو تو اسے ایکسپلور بھی کرو، تمہاری تو ویسے بھی عمر انجوائمنٹ کی ہے۔ بنجامن اسے مشورہ دینے لگا جسے سن کر وہ ہنس پڑا۔ ہنس کر ٹالا نہیں، میری بات پر عمل کرنا، میں تمہاری طرف سے بھیجے جانے والے خوبصورت فوٹوگرافس کا انتظار کروں گا۔ تم میرے سب سے اچھے دوست کے بیٹے ہو ینگ مین، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خوشیوں کی خبریں اس تک پہنچے تاکہ یہاں اور وہ تمہاری ماں سکون سے رہ سکے۔ بنجامن نے کہا تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ آغا گل اور زرمینہ بی بی کو چھوڑ کر آنا خود اس کے لیے دوسری بار گھر اور گھر والوں کو چھوڑنے کے دکھ جیسا تھا۔ آپ ان لوگوں کا خیال رکھیے انکل۔ بے ساختہ ہی اس نے بنجامن سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ایڈٹ، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ بنجامن نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پس منظر میں وہ بنجامن کی تیز آواز سن سکتا تھا۔ اس کے الفاظ اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سخت ہی جان زدہ ہے۔ وہ سلسلہ منقطع کیے بغیر صبر سے انتظار کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ کال ختم کرنے سے پہلے بنجامن اسے صورتحال ضرور بتائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک بیڈ نیوز ہے یار، مجھے فوراً گھر سے نکلنا ہوگا، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، بنجامن نے ایک بار پھر لائن پر آتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ وہ وجے نہیں تھا میرے دوست کا بیٹا جو انڈین آرمی میں ملازمت کرتا تھا، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وجے کا قتل منصوبے کا حصہ نہیں تھا۔ ڈیٹیل نہیں معلوم، بس اتنا پتہ چلا کہ اسے اس کے گھر میں ہی قتل کیا گیا ہے۔ اس کی وائف بیچاری فی الحال ٹراما میں ہے، ٹھیک سے کچھ بتا نہیں پا رہی۔ چلے ٹھیک ہے، آپ اس معاملے کو دیکھیں، ہم پھر دوبارہ کبھی بات کر لیں گے، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اتنا اسے اندازہ تھا کہ وجے کا قتل کسی ناگزیر وجہ سے ہوا ہوگا اور اس کے لیے وہ وجہ جاننا ضروری نہیں تھی۔ اس سے اپنا سارا فوکس اب یہاں رکھنا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے اپنے میز کی دراز سے ایک فولڈ کیا ہوا پوسٹر نکال کر سامنے پھیلایا۔ پوسٹر پر ایک سنہری سی موم بتی بنی ہوئی تھی جس سے روشن شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ان شعاعوں کا سائز مختلف تھا، لیکن ان میں سے ہر ایک کے سرے پر ایک انگریزی حروف تہجی درج تھا۔ ان حروف کو ملا کر پڑھنے پر ویلکم کا لفظ بن رہا تھا۔ اس نے پوسٹر اٹھایا اور دفتر سے باہر نکل کر شیشے کے دروازے پر چسپاں کر دیا۔ بظاہر یہ ایک عام سا لفظ جو کسی بھی کاروباری دفتر کے باہر آنے والے گاہکوں کو لکھا جا سکتا تھا، لیکن اس نے اس پوسٹر کو یہاں گاہکوں کے بجائے اپنے دوستوں کے لیے لگایا تھا۔ اس نے انہیں اطلاع دی تھی کہ وہ اسرائیل کے شہر حیفا میں موجود ہے۔ مندر کے شور کے ساتھ لیلا بھابی کے اونچے سر مل کر الگ ہی سما باندھ رہے تھے۔ وہ جتنے جذب سے گا رہی تھی، سننے والے بھی اتنا ہی ڈوب کر سن رہے تھے۔
سمندر کی نم ہوا میں گویا سینکڑوں پیمانے الٹ دیے گئے تھے جو حاضرین کو مدہوش کیے دے رہے تھے۔ شہریار اور مہمانوں پر ماحول اور لیلا کی آواز مل کر اثر انداز ہو رہے تھے، لیکن وہ باقی حاضرین و سامعین کی طرح مدہوش ہونے کے لیے نہیں آئے تھے۔ انہیں اپنے طے شدہ پروگرام کرنا تھا، اور شاید جمی وارکر کا بھی کوئی پروگرام تھا جو یوں ان کی میزبانی پر تل گیا تھا جیسے وہ اس کی دعوت پر ہی اسرائیل آئے تھے۔ اب بھی بہت ذمہ داری سے انہیں ان کی قیامگاہ سے یہاں تک لایا تھا، اور اب خود گانے کے بولوں پر سر دھن رہا تھا۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ محفل کا رنگ بہت گاڑھا ہو چکا تھا جب اچانک ماں بانو نے شہریار کا اشارہ ہلا کر اسے بتایا۔ شور کی وجہ سے اسے اپنی آواز خاصی بلند رکھنا پڑی تھی۔ ارے وہ کیوں؟ کیا کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تھا؟ وہ اس کے تو متوجہ ہوا، فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے وہ فلافل جو ہم نے شام میں کھائے تھے، شاید وہ مجھے ہضم نہیں ہو سکے۔ اس نے تکلیف میں ڈوبی آواز میں جواب دیا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ فلافل کے بجائے کچھ اور کھا لو، لیکن تمہاری ضد تھی کہ فلافل ہی کھانے ہیں۔ شہریار کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بیزاری تھی۔ آپ مجھے تانے دیتے رہیں گے یا مرض کا علاج بھی ڈھونڈیں گے؟ ماہ بانو نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے خفگی کا اظہار کیا۔ اب اس اجنبی شہر میں تمہیں رات کے اس وقت علاج کے لیے کہاں لے جاؤں؟ اس نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے یہ خوبصورت محفل چھوڑ کر کہیں جانے کے خیال سے کوفت ہو رہی ہے۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں؟ جمی جو کہ بظاہر موسیقی میں گم تھا اچانک ان کی طرف رخ کر کے مخاطب ہوا۔ جی نہیں، وہ شکریہ۔ شہریار نے اس کے بھی مخاطب ہونے پر گڑبڑاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، یہاں قریب ہی ایک اچھا اسپتال ہے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، اس نے پیشکش کی۔ نہیں، آپ ہمیں اسپتال کا نام اور لوکیشن بتا دیں، ہم خود وہاں چلے جائیں گے، شہریار جلدی سے بولا۔ تکلف کی کوئی بات نہیں، آپ دونوں ہمارے ملک میں مہمان ہیں اور مجھے آپ کی مدد کر کے خوشی ہوگی، لیکن مجھے آپ کو اتنی خوبصورت محفل سے اٹھا کر لے جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ شہریار نے تذبذب کا مظاہرہ کیا۔ ماں بانو ان کے آپس کی بحث سے بے نیاز پیٹ پر ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ کرا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بھی تفریح کسی انسان کی صحت سے بڑھ کر اہم نہیں ہو سکتی، جمی نے رسان سے جواب دیا، اور پھر حتمی لہجے میں بولا، آئیے محترم میرے ساتھ، ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ آپ ہمیں اسپتال تک پہنچا کر خود واپس یہاں آ جائیں گے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں گلٹ رہے گا، ہماری وجہ سے آپ کی تفریح خراب ہوئی۔ اگر آپ کی یہ ضد ہے تو چلیں، ہم ایسا ہی کر لیں گے، لیکن پلیز آپ چلے تو صحیح، مجھے لگ رہا ہے کہ خاتون کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے ماہبانوں کے چہرے کے بگڑتے زاویوں سے نتیجہ اخذ کیا۔ اس بار شہریار بنا کسی حیل و حجت کے تیار ہو گیا اور ماہبانوں کو سہارا دے کر پارکنگ میں کھڑی جمی کی گاڑی تک لے گیا۔ وہاں سے اسپتال تک کا راستہ چند منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ تھینک یو سو مچ مسٹر واکر۔ گاڑی رامبم اسپتال کے سامنے رکی تو شہریار نے مسکراتے ہوئے جمی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ ماہ بانو پچھلی نشست پر تھی۔ اٹس اوکے دوست، اگر تم چاہو تو میں تم لوگوں کے فارغ ہونے تک یہاں انتظار کر سکتا ہوں۔ جمی نے اپنی پیشکش دہرائی۔ بالکل نہیں، شہریار نے پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے خامخواہ ڈیش بورڈ پر مکہ مارا۔ مکہ خاص زاویے سے مارا گیا تھا جس کے نتیجے میں گلو کمپارٹمنٹ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور اندر رکھا ہوا ریوالور نیچے پھسلا۔ یہ شہریار نے یوں اچھلنے کی اداکاری کی جیسے ریوالور کے بجائے سانپ برآمد ہو گیا ہو۔ یہ تو بس ایسے ہی ہے۔ جمی نے جھک کر ریوالور اٹھانے کی کوشش کی، لیکن شہریار زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ خاصا مہنگا لگتا ہے۔ ریوالور کو الٹ پلٹ کر دیکھتے سے ستائشی لہجے میں تبصرہ کیا۔ ہاں بس شوق تھا تو خرید لیا، اسے اندر رکھ دو۔ پولیس کی کوئی پیٹرولنگ کار اس طرح نکلی تو بلا وجہ اسلحے کی نمائش پر ایشو بن جائے گا۔ جمی کے انداز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، اور چونکہ اسلحہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں ہی پھنسوں گا۔ خطرناک، شہریار نے کہتے ہوئے ریوالور کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ جمی نے بے ساختہ ہی ایک اطمینان بھری سانس لی، اور یہی لمحہ تھا جب اس کی پوری توجہ شہریار پر مبذول پا کر ماں بانو نے پیچھے سے اس پر حملہ کیا۔ کلوروفارم میں بھیگا رومال اس کی ناک پر رکھ کر اسے دنیا و مافیہ سے بے خبر کرنے کے بعد اس نے ایک نظر گاڑی سے باہر ڈالی۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے باہر زیادہ رش نہیں تھا، لیکن روشنی اچھی خاصی ہو رہی تھی۔ جمی کی گاڑی کے شیشے رنگین نہ ہوتے تو گاڑی میں ہونے والی کارروائی باہر کسی کی نظر میں آ جاتی۔ اصل میں گاڑی کے شیشے ٹنٹن ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، اور اس کے پہلے مرحلے سے بخیر و خوبی گزر بھی گئے تھے۔ آؤ اب اندر چلتے ہیں، باقی کی کارروائی کرنے والے خود کر لیں گے۔ شہریار نے پہلے جمی کے بے ہوش ہونے کا اطمینان کیا، پھر ریوالور نکال کر اس پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کرنے کے بعد اسے واپس اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے ہاتھوں میں باریک جھلی نما دستانے چڑھائے اور جمی کو ڈرائیونگ سیٹ سے کھینچ کر ہٹانے کے بعد خود اس کی جگہ لے لی۔
گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ کام انجام دینا مشکل تھا، لیکن کسی نے کسی طرح انجام پا ہی گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اس نے گاڑی دوڑا دی، کیونکہ اندیشہ ہو چلا تھا کہ اتنی دیر اسپتال کے باہر کسی گاڑی کے کھڑے رہنے پر سیکورٹی سٹاف میں سے کوئی اس طرح متوجہ نہ ہو جائے۔ وہاں سے روانگی کے 5 منٹ بعد ہی اسے ایک ایسے مقام پر جہاں سناٹا بھی تھا اور کیمروں کی غیر موجودگی کا اطمینان بھی، اس نے گاڑی روک دی اور 3 بار بہت مختصر سا ہارن دیا۔ نتیجے میں اندھیرے سے ان کا ایک مقامی مددگار برآمد ہوا اور مؤدبانہ حکم کا انتظار کرنے لگا۔ پہلے تو اسے سیٹ سے ہٹا کر پیچھے شفٹ کرنا ہے، شہریار نے اسے بتایا، پھر خود بھی مدد کے لیے نیچے اتر آیا۔ جمی کو پچھلی سیٹ کے پائیدان میں فکس کر کے شہریار نے پہلے کی طرح فرنٹ پیسنجر سیٹ سنبھالی اور اس کا نوارد مددگار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا رخ ان کی قیامگاہ کی طرف تھا۔ گاڑی نے وہاں اتار کر آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے جاتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھ کر یوں ہاتھ ہلائے جیسے کسی اچھے دوست کو رخصت کر رہے ہوں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ منظر کیمرے میں قید آ جائے گا اور یہی ان کا مقصد تھا۔ جمی واکر کی تلاش شروع ہوتی اور ڈھونڈنے والے ان تک پہنچتے تو ان کے پاس سنانے کے لیے ایک سادہ سی کہانی موجود تھی۔ میوزیکل شو کے دوران تانیہ کو پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ جمی اصرار کر کے انہیں اسپتال لے گیا، لیکن اسپتال پہنچنے تک درد خود بخود ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے اور جمی نے اصرار کیا کہ بے شک درد ختم ہو گیا ہے، لیکن مناسب ہوگا کہ ایک بار معائنہ کروا لیا جائے۔ تانیہ راضی نہیں ہوئی۔ اس کا استدلال تھا کہ معمولی سا گیسٹرک پین تھا جو شاید فلافل کھانے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک تھی، اسے علاج کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ جمی اور وہ اسے کچھ دیر تک سمجھاتے رہے کہ احتیاطاً ایک بار ڈاکٹر کو دکھا لینا ہی مناسب ہے، لیکن وہ 2 مرد مل کر بھی اکیلی خاتون کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ رمبم اسپتال کے باہر اتنی دیر تک گاڑی کھڑی رہنے کا ایک ہی اچھا جواز تھا۔ آگے جمی اس کی گاڑی کے ساتھ کیا کیا جاتا، جمی نے سفید دشمنوں کے متعلق کیسے معلومات حاصل کی جاتی، یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ بس انہیں حاصل شدہ معلومات سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام انجام دیتے رہنا تھا۔ سنہری موم بتی نے روشن ہو کر خوش آمدید کا پیغام دے دیا تھا۔ سونیا نے کوریئر سے موصول ہونے والا لفافہ کھول کر اس میں موجود طے شدہ کاغذ نکال کر کھولا تو پورے ورک پر لکھا یہ اکلوتا جملہ پڑھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ آ گیا تھا، وہ بالآخر آ گیا تھا، جس کا انتظار اس نے اپنوں کے ہاتھوں بے پناہ تشدد سہتے ہوئے بھی ترک نہیں کیا تھا۔ سنہری موم بتی ملنے والے پیغام سے حاصل ہونے والی خوشی کو ایک بار پھر محسوس کرنے کے لیے اس نے دوبارہ پیغام پڑھنا چاہا، لیکن اب حرف مٹنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس جادوئی روشنائی کی خصوصیت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ یہ روشنائی پاکستان کے ایک نوجوان سائنسدان نے ایجاد کی تھی۔ خفیہ مراسلات کی ترسیل اور ثبوتوں کو ضائع کر دینے کے حوالے سے یہ ایک زبردست شے تھی۔ رابطوں کے جدید طریقوں کے درمیان یہ ایک قدیم انداز کی ایجاد اس اعتبار سے بہت انوکھی اور مفید بھی تھی کہ جدید رابطوں کو پکڑنے کے لیے جدید ہی طریقہ کار موجود تھے، جبکہ اس روشنائی کی خصوصیت تھی کہ ایک بار تحریر مٹنے کے بعد دوبارہ کسی طور نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ کاغذ پر سے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اس ایجاد کو پبلک نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کون سا لو لیٹر لے کے بیٹھی ہو تم؟ ابھی ملنے والے پیغام کے زیر اثر دھڑکنوں کی اتھل پتھل سنوار رہی تھی کہ آہٹ سی محسوس ہوئی اور میڈم ایکس اندر داخل ہوئی۔ اس کی تیز نظروں نے سونیا کے ہاتھوں میں موجود کاغذ اور میز پر پڑا لفافہ فوراً ہی تاڑ لیا تھا۔ میری زندگی میں لو لیٹرز کی گنجائش کہاں؟ ہمیں تو لوگ کورے کاغذ بھیج کر ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اس نے روشنائی اڑ جانے کے باعث بالکل کورا ہو جانے والا کاغذ میڈم ایکس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذ ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کیا اور تعجب سے پوچھا۔ شاید کسی نے مذاق کیا ہے۔ آج کی ڈاک سے ہی موصول ہوا ہے۔ نہ لفافے پر بھیجنے والے کا نام پتہ ہے اور نہ ہی کاغذ پر کوئی تحریر۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن یہ تمہارے نام ہے۔ اگر یہ مذاق بھی ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون ہے جسے تمہاری یہاں موجودگی کا علم ہے۔ اس کے شانے اچکانے سے میڈم ایکس بات کو ایسے ہی جانے نہیں دے سکتی تھی۔ آپ جانتے میرے لوگوں سے ذاتی تعلقات نہیں ہیں، اس لیے ممکن نہیں کہ یہ میرے کسی جاننے والے کی حرکت ہو۔ ایسے میں 2 ہی باتیں سوچ سکتی ہوں۔ اول یہ کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے جو مینٹلی مجھے ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ میری آزمائش کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی در آئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سمت میں سوچ رہی ہو۔ تمہیں اس انداز سے سوچنے کی بجائے غور کرنا چاہیے کہ کون ہے جو تمہاری یہاں موجودگی سے واقف ہے اور تمہیں سادہ خط بھیج کر یہ بات جتانا چاہتا ہے۔ میڈم ایکس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے تو جاج پر ہی شک ہے۔ وہ میرے ہاتھوں ماضی میں اٹھائی گئی ہزیمت کو بھول نہیں سکا ہے اور اب موقع ملنے پر بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنے موقع پر اڑی رہی۔ ٹھیک ہے، میں جاج کو بھی چیک کر لوں گی، لیکن دوسرے زاویے سے بھی تحقیق ضروری ہے۔ تم یہ خط میرے حوالے کر دو، میں اسے لیب میں چیک کراؤں گی۔ میڈم ایکس نے لفافے سمیت خط سے لے لیا۔ یقیناً وہ یہ ٹریس کروانے کی کوشش کرتی کہ خط کس جگہ سے اور کس نے پوسٹ کیا ہے۔
سونیا کو اس طرف سے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس سے وہ خط بھیجنے والے بھی احمق نہیں تھے، انہوں نے بھی خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے پورا اہتمام کیا ہوگا۔ پروفیسر کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ وہ مطمئن ہے تم سے یا نہیں؟ اب رابیل نے دوبارہ خود گفتگو کا رخ موڑ دیا۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہے اور ہماری دوستی بہت اچھی ہو گئی ہے، اس نے فخر مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ گڈ، مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات سمجھ لو گی۔ پروفیسر اسرائیل کا سرمایہ ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی قربانیوں کے صلے میں اسے وہ سب دیں جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ اس کے جواب نے میڈم ایکس کو خوش کر دیا۔ ہم بھی تو بچپن سے جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی صلہ نہیں ہے کیا؟ سونے کی زبان پر شکوہ آیا۔ تمہیں دنیا کی ہر آسائش میسر ہے، اس کے سوا کیا صلہ چاہتی ہو؟ ربیل نے اسے گھورا۔ آسائش نہیں، خواہش کی بات ہو رہی ہے۔ آج تک کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ تمہاری کوئی خواہش بھی ہے یا نہیں۔ ایک حسرت تھی جو لبوں پر آ گئی۔ وہ لڑکا معاذ ہے نا تمہاری خواہش؟ میں جانتی ہوں کہ زبان سے لاکھ انکار کرنے کے باوجود تمہارے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ میڈم ایکس ذرا سا آگے کی طرف جھکی اور دونوں کونے میز پر جمائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ سونیا جواب میں خاموش رہی۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ اسے ڈھونڈ کر اپنا موتی بنا لو تو میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، باوجود یہ کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ اس نے بھی اس بار ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھا۔ ہاں، باوجود یہ کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ اگر ایسی کوئی گنجائش نکل سکتی تو آپ نے میرے باپ کے لیے کیوں نہ نکالی؟ ربیل کا اسباتی جواب اس کے لبوں پر سوال لے کر آیا۔ اس لیے کہ وہ ایک دھوکے باز انسان تھا، اس سے مجھے پانے کے لیے سچ کو مجھ سے چھپائے رکھا۔ ماض کا تو سب کچھ پہلے ہی ہم پر کھلا ہوا ہے، بس ایک بار وہ ہمارے آگے ہتھیار ڈال دے پھر ہم خود ہی سے اپنی پسند کے سانچے میں ڈھال لیں گے۔ اس کوشش میں آپ لوگ پہلے ہی منہ کی کھا چکے ہیں۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہم نے اسے اچھا خاصا ٹرین کر لیا تھا، لیکن تمہاری بے پرواہی اور حماقت نے اسے ہمارے ہاتھوں سے نکال دیا۔ میڈم ایکس نے جوابی تانا مارا۔ مجھے موقع ملا تو اس غلطی کا مداوع کر دوں کہ لیکن کیا آپ اسے تلاش کرنے کے لیے پاکستان واپس جانے کی اجازت دیں گے؟ وہ جاننا چاہتے تھے کہ جس طرح چینوں نے یتی کے معاملے میں پاکستان سے بالا ہی بالا اسرائیل کے ساتھ معاملات طے کر لیے ہیں، کیا وہ ماس کے بارے میں بھی کوئی سنگن دے چکے ہیں؟ اس لیے گھما پھرا کر ایسا سوال کیا جس سے اندازہ ہو سکے کہ میڈم ایکس کو ماس کی موجودہ پوزیشن کا علم ہے یا نہیں۔ تم نے اسے آخری بار چین میں دیکھا تھا، پھر اسے ڈھونڈنے پاکستان کیوں جانا چاہتی ہو؟ سوال کے جواب میں سوال آیا۔ لازمی سی بات ہے، جس طرح چین نے پاکستان سے میرا تبادلہ کر لیا تھا، ایسے ہی معاذ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا۔ وہ لوگ چین کے بھلا کس کام کے تھے؟ ایسے میں چین کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ان قیدیوں کو پاکستان کے حوالے کر کے باہمی دوستی اور اعتماد کے رشتے کو مزید مضبوط کیا جائے۔ اس کے پاس اپنے جواب کی منطق موجود تھی۔ اچھا تجزیہ ہے، لیکن فی الحال میں پوری طور پر یہ وعدہ پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ملک بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے پوری طرح چکنے رہ کر اپنے دفاع پر توجہ مرکوز رکھیں۔ ماس میں تیسری دنیا کے مسائل کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میڈم ایکس کے الفاظ اس کے لیے چکا دینے والے تھے۔ اس نے فوراً پوچھا، کیسی نازک صورتحال؟ مجھے تو سب کچھ پہلے ہی کی طرح نظر آ رہا ہے۔ نظر آنے اور ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ ہمارے اکابرین بھی بھرپور جواب دینے کے لیے تیاری میں مصروف ہیں۔ ایسے میں ہمارا چوکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی نظر رکھنا پڑے گی۔ آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہی ہیں۔ ڈریں گے تبھی تو لڑنے کی تیاری رکھیں گے۔ ہم اسرائیلیوں نے پیدا ہوتے ہی لڑنے کی تیاریوں کے سوا دیکھا ہی کیا ہے؟ ہم تو اسکولوں میں بھی اپنے بچوں کو ہتھیار چلانا سکھاتے ہیں۔ سونیا آج کل ہر بات پر تلخ ہونے لگی تھی۔ لڑنا پڑتا ہے، انسان کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہی پڑتا ہے۔ میڈم ایکس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور شاید دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے لیے بھی سونے زیر لب بڑبڑائی۔ جو کہنا ہے زور سے کہو، ربیل گرجی۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، آخر ہم کب تک لڑتے رہیں گے؟ جب تک اپنے مقابل کو دیوار سے نہیں لگا دیتے، بلکہ میں تو کہوں گی جب تک زمین میں دفن نہیں کر دیتے۔ صرف اسی صورت میں ہم ایک مکمل پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ اسرائیل کا خواب پورا کر سکیں گے۔ خوشحالی اور ترقی تو اب بھی ہے۔ امن کے لیے مقابلین سے صلح اور معاہدہ کر لیں۔ اس نے تجویز پیش کی جو میڈم ایکس کو قطعاً پسند نہیں آئی اور ناک چڑھا کر بولی، ہم پوری دنیا پر حکومت کرنے کا سوچ رہے ہیں اور تم ہمیں معمولی کیڑوں مکوڑوں سے امن کا معاہدہ کرنے کی تجویز دے رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے تیسری دنیا کے ممالک میں طویل عرصہ رہنے سے تمہاری سوچ بھی تیسرے درجے کی ہو گئی ہے۔ میں نے صرف ایک رائے پیش کی تھی، یہاں کون سا میرے مشورے سے پالیسیز تیار کی جاتی ہیں؟ سونیا نے منہ بنایا۔ پالیسیز بنانے والے بڑے دماغ ہوتے ہیں، ہمیں صرف اپنے دائرہ کار میں رہ کر ان پالیسیز کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میڈم ایکس نے اسے نصیحت کی۔ شاید وہ اور بھی کچھ کہتی، لیکن پھر اس نے فون کی بجتی گھنٹی نے
اس نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے کال وصول کی اور دوسری طرف کی بات سننے لگی۔ درمیان میں ایک آدھ سوال بھی کیا جس سے سونیا صورتحال کا درست اندازہ نہیں لگا سکی۔ بس تاثرات سے اتنی بات سمجھ آئی کہ کہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتی ہوں اس مسئلے کو، ویسے میں بھی یہاں حیفا میں ہوں۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تو سونیا کو اپنی طرف سوالی نظر سے دیکھتے ہوئے پایا۔ ہمارا ایک ایجنٹ ہے جمی واکر، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو اسرائیل آنے والے غیر ملکیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جمی بھی تانیہ اور مراد نامی ایک جوڑے کو چیز کر رہا تھا۔ جوڑے کا میزبان یروشلم کا ایک معتبر گھرانہ ہے اور ان کے سرگرمی کے متعلق یہی اطلاع ملی تھی کہ وہ اہم مقامات کی زیارت اور سیر و تفریح میں اپنا بیشتر وقت گزار رہے ہیں۔ جمی کی رپورٹ کے بعد ایک طرح سے اس جوڑے کو کلیئر سمجھ لیا گیا تھا، لیکن اب اطلاعات ہیں کہ جمی ان کے پیچھے حیفا آیا تھا۔ 2 دن معمول کے مطابق اس نے اپنی خیریت کی اطلاع بھجوائی، لیکن تیسرے دن اس کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی، جس کی وجہ سے ہیڈ کوارٹر کو تشویش ہے۔ میڈم ایکس نے اسے جو تفصیل بتائی سے سن کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ تانیہ مراد اس کے لیے اجنبی کردار نہیں تھے اور ان کا اس طرح نظروں میں آ جانا اس کے لیے باعث تشویش تھا۔ میں حیفا مختصر دورے پر آئی ہوں۔ پروفیسر اینڈریو کے علاوہ ایک آدھ مزید اہم افراد سے میٹنگ کر کے مجھے آج ہی واپس جانا ہے، اس لیے خود اس معاملے کی نگرانی نہیں کر سکتی۔ تم چیک کر لو اس معاملے کو اور مجھے میری واپسی سے پہلے رپورٹ کرو۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گی اس معاملے کو۔ وہ خوش ہو گئی، یہ معاملہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور وہ بچت کی کوئی راہ نکال سکتی ہے۔ میری اس وقت پروفیسر سے ملاقات طے ہے، تم انہیں اطلاع کر دو کہ میں پہنچ چکی ہوں۔ اس یقین دہانی کے بعد رابیل نے اس موضوع پر مزید بات کرنے کے بجائے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ مجھے تو انہوں نے ایسی کوئی اطلاع نہیں دی۔ سونیا حیران ہوئی۔ مصروفیت میں بھول گئے ہوں گے، تم یاد دلا دو، میڈم ایکس نے جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، آپ ملاقات کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے رولز کے مطابق آپ کو اپنے پاس موجود ہتھیار یا کوئی بھی ضرورت شے میرے حوالے کرنا ہوگی اور سکیننگ سے بھی گزرنا پڑے گا۔ یہ ایسے مطالبات تھے جن کو سن کر ایک پل کے لیے رابیل کا چہرہ سرخ پڑ گیا، لیکن پھر وہ مسکرائی اور اس کا شانہ تھپک کر بولی، گڈ، اچھے کام کے لیے اسی پروفیشنلزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ سونیا جواباً صرف مسکرا کر رہ گئی۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جمی نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کی طرف الجھن زدہ نظروں سے دیکھا اور کچھ نروس انداز میں سوال کیا۔ تم اتنے دنوں سے ہمارے دوستوں کے پیچھے خوار ہو رہے تھے، ہم نے سوچا کہ تمہیں مزید زحمت سے بچا لیں اور خود تمہیں اپنے پاس بلا کر وہ سب بتا دیں جو تم جاننے کے لیے مارے پھر رہے ہو۔ سامنے والے کا اطمینان قابل دید تھا۔ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، میں بھلا کیوں کسی کا پیچھا کروں گا، میں تو بس ایک عام سا سرکاری ملازم ہوں۔ جمی نے تجاہل سے کام لیا۔ بالکل درست کہا تم نے مسٹر وارکر، تم جیسے سرکاری ملازمین اسرائیل میں عام ہی ہے۔ ایسے ملازمین رکھنا ان حکومتوں کی مجبوری بن جاتی ہے جو غاصب ہوں اور زبردستی کسی زمین پر قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ جمی کے سامنے بیٹھے جوان کی آنکھوں میں طنز تھا۔ مجھ سے یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں یا کسی دوسرے شخص کو نقصان نہیں پہنچایا، الٹا مجھے ہی دھوکے سے ہلا کر اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس نے اپنی کرسی کے ہاتھوں اور پاؤں سے بندھے ہوئے ہاتھ پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ ایسا صرف اس لیے ہوا ہے مسٹر وارکر کے ہم نے تمہیں اس کا موقع نہیں دیا، ورنہ تم تو مسلسل موقع کی تلاش میں تھے کہ ہمارے دوستوں کا کوئی کمزور پہلو ہاتھ لگے اور تم انہیں انویسٹیگیشن کے نام پر اپنے کسی ٹرسٹڈ سیل میں پہنچا دو۔ موجودہ صورتحال سے واضح ہو گیا کہ تمہارے دوست سچ میں مشکوک کردار کے حامل ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ ہمدردی کی اور انہیں مجھے یہاں پہنچا دیا۔ جمی کو تھوڑا سا طیش آ گیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تم ایک اسرائیلی جاسوس ہو جو اسرائیل آنے والے شریف لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ میرے دوستوں کو تم کس بنیاد پر مشکوک پایا؟ اپنی چھٹی حص کے اشارے پر جمی نے بے ساختہ ہی بول پڑا، پھر غلطی کا احساس ہونے پر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ جاسوسوں کی چھٹی حص عموماً بہت تیز ہوتی ہے، تم سچ مچ غلط فیصلہ نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا داؤ پہلے چل گیا، نتیجتاً اب تم یہاں ہو۔ یہ سب تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، جمی نے اسے دھمکایا۔ ہم ایسے مہنگے سودے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ذرا سا آگے جھکا اور جمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ جمی نے اسے اپنی چالیس سمجھتے خود بھی جواباً ایسا ہی کیا، لیکن جلد ہی اسے ایسا لگنے لگا کہ مقابل کی آنکھوں کی چمک لیزر شعاؤں کی طرح اس کے اندر تک اترتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے پلکیں جھپکا کر خود کو اس رسم سے آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن اسے تاخیر ہو چکی تھی اور وہ کسی جال میں آئی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ کر رہ جانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔